مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, خوابوں کا خدا اور. مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کا منصوبہ ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا. جہلم سے خبر ہے جہاں معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے ملزم کو اسلحے سمیت پکڑ لیا. جہلم میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزم مدثر اشرف نے کتاب کے صفحات کاٹ کر پستول چھپایا, کتاب کو بیگ میں ڈال رکھا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے قتل کے منصوبے کا اعتراف کر لیا ہے. گزشتہ روز جہلم میں ہفتہ وار لیکچر کے دوران حملہ آور نے انجینئر محمد علی مرزا پر چاقو سے وار کیا, جس سے محمد علی مرزا کے بازو پر معمولی زخم آئے. انجینئر محمد علی مرزا ریسرچ اکیڈمی میں درس دینے میں مصروف تھے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہاں پر پتلا ایک بنا کر جلا دیا گیا ہے. آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے, اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں. دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو, اور اس جگہ پہ کیے ہیں. ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا. جن لیڈروں سے ہم نے عشق کیا ان کے کرتوت بھی ہمارے سامنے آ گئے. میں نام نہیں لیتا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جس سے آپ کا بھی دل دکھ جائے. ٹھیک ہے, ایک جہلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہم نوا, اس کے اوپر سوال کرو وہ جواب نہیں دیتا, کلا بازیاں کھانا شروع کر دیتا. کٹا مت تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. مرزے نے یوں کہہ دیا, مرزے نے فلانا کہہ دیا, جیلمی کتے نے جے کدے تساں تے بندے پڑھ کے سنو تو تسی جواب دے نہ سکو. بچہ اب کیا ہے سینٹر, کون سا سینٹر بھائی؟ ریسرچ سینٹر, اسلامک ریسرچ سینٹر. کا جی ریسرچ کرتے تمہیں 1400 سال بعد. آپ کو تم نے پڑھا کیا ہے؟ گھس بیٹھی ہے, تو نے پڑھا کیا ہے؟ تجھے پتا کیا ہے فریڈی کہ علم ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. یہی بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ, یا تو بلانا ہم سب کو. یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے نے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نے, میں اعتراض ختم کر دیں گا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتے ہی غوث ہے. چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک, تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پارٹیوں پہ لاؤ. تخت بلقیس آیا نا, ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے, ہم کہتے ہیں لاؤ نا, لاؤ بھی نا, اور زبانی کلامی مان لو, پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں, کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں, تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو. ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے. آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا, صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا. ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں, یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے. یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا, وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے. بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے. اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ. ہمیں دیکھ کے نہیں, ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے, ان کا مسلک چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے, ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا, تو پھر ہمیں مان لیں اولیاء اللہ. وہ بدبخت پورا پلاننگ کر کے کیا ہے شیعوں کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ, 4 لوگوں کو جما لیا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع. اہل سنت میں سے اپنے کرندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں. معاذ اللہ, میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اس قسم کے شیطان اور ابلیس کے نطفے ہر دور میں ہوتے ہیں. عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, محدث نہیں ہے, مفسر نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں. آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں, اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے.
لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا, ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہے نا, اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی, یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام القادیانی کو دجال ماننا پڑے گا, کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں. اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے, کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی, اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا, اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے, انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے, اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہتا نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی, غلط بات تو نہیں کی, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی تھامبنیل پہ, بچ گئے نا تصویر لگنے سے, اب کسی اور کی لگے گی تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں ہے نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا, تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا, تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا, تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی. اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں. کدھر الہاد دا فتنہ, بے دینی دا فتنہ, انکار حدیث دا فتنہ, انکار ولایت دا فتنہ, ختم نبوت دے اوتے ڈاکے وج رہے, ناموس رسالت دے اوتے غداریاں ہو رہی ہیں. بات ہے جناب کدی کسی جناب اس نال کدی کوئی بیٹھ کے جناب کوئی انجینئر بیٹھ کے جناب کوئی پلمبر بیٹھ کے جناب کوئی جناب کرنڈی مین بیٹھ کے جناب کوئی مستری بیٹھ کے. اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں, جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے, کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر, خوبصورت انداز, ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں. صرف میرے کلپس ہیں. خالد ابن ولید لکھیں, سیدنا ابوبکر لکھیں, سیدنا عمر لکھیں, سیدنا عثمان لکھیں, سیدنا علی لکھیں. اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملے جس میں میں نے شانیں بیان کی. آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں, اور تو اور چھوڑ دو, حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ, پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی, وہ بھی نہ کھلے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا. تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی ایمان ایڈا اگے بڑھ گئے, اے بدبخت دا پٹا کھول دیتا گئے, اے کتا اس حد تک گر گئے. بات کہوں گا, مرزا تو بے ایمان ہے, مرزا تو دجال ہے, مرزا تو زندیق ہے, مرزا تو چھچھورا ہے, مرزا تو اباش ہے, مرزا تو شودا ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے, اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان پر بات کرو. بھائیو, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا, رافضیوں کا ایجنٹ ہے, رافضیوں کا ایجنٹ ہے. تو ہے جہلم دی کتی تے روڈ دے اُتے بننی ہوئی ہیں, ہر بندے نو تو پہ جانا ہے. سیانے کہیں نے ایک ہے ہڑکی دو رات بننی ہوئی ہے. سول انجینئر, تھلی سیدھی, گلی سیدھی, سڑک سیدھی, چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ, کتنے سینکڑا ریت,
कितना बिजली मिर्जा जेलमी, जेलम के चौक में तुझे पकड़ेंगे, तुझे छितर मारेंगे, तुझे अल्लाह के फजलो करम से जेल में भिजवा के छोड़ेंगे। बाकी मैं इसमें अर्ज कर दूं कि बाज़ लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात हो वाक़यात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाएं, ये कर दें, मेरे भाई ये आप किसी इस ज़ोन में ना रहिएगा। मुल्क छोड़ के क्या, ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे। ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाए? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का। ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे हो पैंदे ने जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ये गरीब नवाज जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये नहीं होता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वास्ता किस बंदे के साथ डाला है, अभी तक नहीं पता चला आपको। और दूसरा मैं ये बात आपको बता दूं कि द डैमेज हैज बीन डन। जो मैं अपनी जिंदगी में आपके फिरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूं। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के एतबार से मैं डेट बोल देता हूं, 10 मई 2020 तक जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।